السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع ہیں اور کن چیزوں کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر جو ہے وہ 81 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے دربار میں یعنی قیامت میں سب سے زیادہ جو چیز وزن پکڑے گی، یعنی جس کا سب سے بڑا اجر قیامت میں دیا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من خلق حسن۔ سب سے زیادہ جو وزن پکڑنے والی چیز ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فإن یبغض الفاحش البذیء، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو بات بات میں گالیاں دیتے ہیں۔ یہ جو گالیاں دینے کا چکر ہے، بہت سے لوگ تو ایسے ہیں جو گھروں میں گالیاں دیتے ہیں، بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، بچوں کو، اپنے ہی بچوں کو گالی دیتے ہیں، اپنے بھائی کو گالی دیتے ہیں، اور وہ گالی دیتے ہیں، اس کی ماں کی گالی دیتے ہیں، اس کی بھی وہ ماں وہی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے یہ جو ہے اس کا سب کا کنٹرول کیا ہے کہ اگر بچپن میں صحیح معنی میں تربیت کی جائے تو بچہ آگے بڑھ کر کے، کیونکہ یقینی بات ہے کہ بچے ہی آگے جب جاتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے، تو جو باہر ہر آدمی کہتا ہے کہ وہ بچہ ہمارا فلاں کے ساتھ رہا بگڑ گیا۔ سوال یہ ہے کہ سب یہی کہیں گے تو بگڑا کہاں سے ہے؟ ہر آدمی اپنے بچے کے اوپر جو ہے وہ لینے کے لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اپنے بچے کی برائی لیں گے مول تو سب سے پہلے خود کو برا کہنا پڑے گا۔ ہماری برائی کا ریفلیکشن ہوا ہے ہمارے بچوں کے اوپر، لہذا اس بات کا خاص پرہیز کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں رہے، یا عربوں کا جو ماحول اس وقت کا تھا، یہ ساری چیزیں بہت کامن تھیں، مطلب اس میں کوئی عیب ہی کی بات نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے لے کر اپنے آخری دن تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس قسم کی الفاظ سے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ حسن خلق کے خلاف ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ کرہ لکم قیل وقال واضاعۃ المال وکثرۃ السؤال، کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ ایک بات سنی جائے، کہا گیا، قیلا کہا گیا اور اس نے پاس کر دیا۔ آپ کو اس بات کی پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ جو میں بات دوسرے کو میسج پاس کرنے جا رہا ہوں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ صحیح، آپ اس وقت واٹس ایپ پر بے تکی باتیں، ایک آدمی سنا، آپ کو یہ اللہ کے رسول نے کہا میرے حدیث پاس کرے، اس قسم کے نبی کا رسول کا نام لے لے کر کے باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا گناہ ہے، خاص کر حدیث کے معاملے میں تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے، من کذب علی متعمدا، کہ جو مجھ پر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ جو ہم کیا کہتے ہیں مقررین حضرات یا لکھنے والے بے مطلب کی باتیں بغیر تحقیق کے لکھتے رہتے ہیں، لوگوں نے کہا ہے، ہم نے بڑوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، بڑی کہہ کر کے آپ بچ نہیں پائیں گے، بڑوں سے سنا ہے۔ ہاں وہ چیز اگر مثال تو بڑے نے کہا کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، ٹھیک ہے آپ بولیے 5 وقت۔ اگر کوئی بھی آدمی، کوئی عالم کوئی بات کہہ رہا ہے، فطرت کے خلاف نظر آ رہی ہے، عقل کے خلاف نظر آ رہی ہے، خلاف واقعہ ہے، جب تک تحقیق نہیں ہوئی اس کو نہیں کہیں۔ یہ کہہ کر کے حضور نے ایک دوسری جگہ اس بات کو دوسرے انداز میں فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ یحدث، ایک الفاظ ہے بعد میں یکلم، کہ یحدث بکل ما سمع، کہ ہر اس چیز کو بیان کر دے جس کو وہ سنتا رہے۔ لہذا یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آدمی جن چیزوں کو بیان کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں، دین کے معاملے میں اس کو خاص کر کیا ہونا چاہیے؟ تحقیق ہونی چاہیے۔ پھر دوسری بات آپ نے فرمائی واضاعۃ المال، مال کو، یہ جو بخاری کی روایت ہے کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مال کو ضائع کیا جائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، شادی کا کارڈ آیا ہوا ہے، پوری بک ہے،
پوری کتاب ہے، کتاب اتنا موٹا ہے، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ 3-4 ملی اتنا موٹا ہے، اور کم سے کم ایک کارڈ کی ویلو 300 سے 350 روپے ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اللہ کی ناراضگی کس بات پر ہے کہ میں نے اگر تم کو اس کو دیا تو اس کا مس یوز کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے، اور جیسے دیا ہے ایسے ہی لے لیا جاتا ہے۔ اس آپ کا بھارت بہت سے لوگ یہاں ارب پتی خرب پتی گزرے ہیں، قلعوں میں رہنے والے اور سونے اور چاندیوں کو تول کر رکھنے والے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مال کے لیے بہت بنیادی چیز ہوتی ہے کہ اگر دیا ہے اللہ نے تو یہ جان لیں کہ یہ بڑا امتحان ہے، لیا ہے یہ چھوٹا امتحان ہے، لیکن اگر دیا ہے تو یہ بڑا امتحان ہے کہ آپ جیسے قلی کے سر پہ سامان رکھ دیا جائے اور قلی اپنے آپ کو محسوس کر لے کہ مال میرا ہے اور جہاں ہم چاہے لے جائیں، ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے آپ کے سر پہ رکھا ہوا ہے لیکن مال آپ کا نہیں ہے، مال آپ کو وہاں رکھنا ہے جہاں مالک کہے گا کہ بھیا پلیٹ فارم نمبر 1 پہ رکھ دو یا فلاں جگہ رکھ دو، جہاں وہ کہتا ہے وہاں آپ کو مال رکھنا ہے۔ آپ کے سر پر ہونے کا مطلب مال آپ کا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ناراضگی ہے کہ میں نے دیا تھا اس لیے کہ آپ اس کو صحیح جگہ استعمال کریں، لہذا یہ اضاعت المال۔ تیسری چیز آپ نے فرمایا وہ کثرت السوال، کہ اللہ اس بات کو ناپسند فرماتا ہے کہ بندے سوال پہ سوال کرتے جائیں، ایسا ہے تو کیوں ہے، تو کیوں ہے، وہ کیوں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو جاننا، غور سے سنیں اس بات کریں۔ ہمارے پاس شرعی اصول کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک بات کہہ دی ہے تو آپ اس پر یقین کر لیں۔ اگر صحیح حدیث، صحیح قرآن، صحابہ کی زندگی سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے تو آپ اس کو یقین کر لیں۔ یقین کرنے کے لیے ایک ہوتا ہے ایمان لے آنا، ایک ہوتا ہے یقین کرنا۔ اگر ایمان لانے کے بعد یقین نہیں ہو رہا ہے تو اتنا سوال کر لیں کہ جس سے آدمی کو یقین ہو جائے۔ کچھ میٹرز ایسے ہیں کہ جس پر آپ کو یقین، اطمینان ہو ہی نہیں سکتا ہے، جیسے تقدیر کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا میٹر ہے کہ اس میں جتنا آپ سوال کریں گے اتنا الجھتے جائیں گے۔ تقدیر کی بنیاد پر اب تک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرقے لکھے ہیں کہ کتنے فرقے بن گئے تقدیر کی بنیاد پر۔ ایک سوال تقدیر کا جواب دیا جائے گا، ایک دوسرا سوال اٹھے گا، دوسرا دیں گے، تیسرا اٹھے گا، لہذا کثرت السوال سے منع کیا گیا۔ تو آدمی جاننے کے لیے سوال کرے، نمبر 1 ایک دم جائز ہے، دوسرے کو پھنسانے کے لیے سوال کرے ایک دم ناجائز ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آپ سے پوچھا، آپ کے پوچھنے کے بعد پھر ان سے پوچھیں گے، پھر ان سے پوچھیں گے، اور پھر وہ سب کو موازنہ کریں گے، ان کو عمل کچھ نہیں کرنا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم کو کہاں مسئلہ بچتا ہے۔ کبھی کبھی سوال آتا ہے، مولانا صاحب جو ہے وہ طلاق ہو گیا ہے، مسئلہ طلاق کا خاص کر، اس میں کوئی شکل نکالیے۔ اب آپ بتائیے، شریعت خود کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی لیکن کوئی شکل نکالیے، مولانا کے بس کا ہے شکل نکال دینا؟ اللہ اور اس کا رسول جس میں شکل نکالتا ہے اسی میں شکل نکلتی، کسی عالم کے بس کا نہیں ہوتا کسی مسئلے میں شکل کو نکالنا۔ تو سوال کیا جاتا ہے جاننے کے لیے، چلو ٹھیک ہے، سوال کیا جائے عمل کرنے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، سوال کیا جائے بچنے کے لیے، یہ سوال منع ہے۔ اور ایک چیز، ایک بات معلوم ہو گئی، قرآن حدیث سے دلیل دی گئی، اب آپ مطمئن ہو جائیں۔ ایک ڈاکٹر لکھ کر دیتا ہے، آج تک کبھی تحقیق آپ نے نہیں کیا کہ ڈاکٹر صاحب دوا کیوں لکھا ہے کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس، الا ماشاء اللہ 1-8% لوگ ہوں گے جو کراس کریں، ورنہ 99% ڈاکٹر کی لکھی ہوئی دوا کو اندھے بہرے لنگڑے لولے ہو کر کے کھاتے ہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ دوا صحیح ہے۔ آپ کو ڈاکٹر کے اوپر اتنا یقین ہے، اللہ رسول کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہاں بھی آپ کیوں، جب ہم نے کہہ دیا آمنا اور صدقنا، تو ہم کو آمنا اور صدقنا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ قرآن حدیث سے جو بات صحیح ہو جائے اس پر عمل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو واقعہ ہے پورا، کہ جب ایک مرڈر ہو گیا، قرآن کی آیت ہے، قرآن میں پورا واقعہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ اس کا پتہ لگائیے موسیٰ علیہ السلام کا مرڈر کس نے کیا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا میں اپنے اللہ سے پوچھ سکتا ہوں، مجھے کیا معلوم بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کے دم سے اس بندے کو مارو جو مارا ہوا ہے، یہ اٹھ کر کے بولے گا۔ تو اب وہ کہا بھائی گائے ذبح کرو۔ اب اس پر سوال پہ سوال کیا قوم نے، اچھا وہ گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے تھا؟ اللہ نے کچھ نہیں کہا کہ گائے کا تو کوئی بھی اب ذبح کر دیتے ہیں،
اب وہ جب ایک ایک سوال کیا گیا کہ گائے کیسی ہو، تو پھر اللہ نے اس پر ایک ایک شرطیں رکھنا شروع کیا کہ گائے کا کلر ایسا ہو، پھر کہا گائے کیسی ہو، پھر کہا کہ صاحب گائے ایسی ہو جو دبلی پتلی نہ ہو، پھر گائے کیسی ہو، گائے صاحب وہ بیل مطلب اس میں کھیتی میں نہ کام آئی ہوئی ہو۔ تو ان کے سوال کرنے کی بنیاد پر ایک سے ایک کیا ہو کے شرطیں رکھتے چلے گئے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ گائے کا ڈھونڈنا ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ تو کثرت سوال جتنا بندہ کرتا ہے وہ اتنا نتیجہ کیا نکلا۔ ایگزام میں بھی ہوتا ہے، ایک ٹیچر نے کامن سوال پوچھا رہتا ہے، اس کے دماغ میں بھی وہ نہیں رہتا کہ یہ اس سے لکھے، وہ پوچھتا سر یہ بھی لکھنا ہے، اب وہ بولتا ہاں یہ بھی لکھنا ہے۔ تمہارے پوچھنے کی وجہ سے تمہارے اوپر کیا ہو گئی، مصیبت آ گئی، اور جتنا آپ پوچھتے جائیں گے ویسے تو کیا ہوتا ہے ایکسکیوز رہتا ہے کہ سر آپ نے نہیں پوچھا لہذا میں نے نہیں لکھا۔ لیکن اگر تم نے پوچھ لیا، اب دوبارہ وہ پوری کلاس والوں کے لیے کیا بن گئی، مصیبت بن گئی۔ لہذا اس قسم سے کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں اور مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ یہ نوٹ کریں، تھوڑا سا سینسیٹیو معاملہ یہ کہ ہمارے یہاں ہماری تہذیب میں بھی ہے کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کھڑے ہونے کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے سے ایک دم منع فرمایا۔ آپ نے باقاعدہ صراحتاً یہ منع کر دیا کہ میرے آنے پر قطعی کھڑا نہ ہوا جائے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، ایسے ملاقات کی غرض سے۔ تو عبداللہ بن زبیر بیٹھے رہ گئے اور عبداللہ بن عامر کیا ہو گئے، کھڑے ہو گئے۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ من احب ان یمثل له الرجل قیاما فلیتبوأ مقعده من النار، رواہ ابو داؤد۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی آدمی اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ دیکھیں اس کو دونوں کو نوٹ کرے، ایک ہے کھڑا ہونا، ایک ہے کہ جو آدمی کے لیے کھڑا ہو جا رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ کھڑا ہوا جائے، تو قطعی ہمارے نزدیک حرام ہے۔ نہیں سمجھے، ایک آفیسر ہے، ایک باس ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پہنچوں تو میرا کھڑے ہو کر کے استقبال کیا جائے، یہ ہماری جو سوچ ہے نا یہ قطعی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہ تکبر کی کیا ہے، علامت ہے۔ بندہ کھڑا ہو گیا، اس میں جواز کی بعض روایتیں موجود ہیں کہ بندہ اپنے آپ سے کھڑا ہو گیا، لیکن اس بندے کو جو جس کے لیے کھڑا ہوا ہے اس کو قطعی یہ نیت نہیں کرنی چاہیے کہ میں آؤں تو میرا احترام یہ ہے کہ لوگ کھڑے ہو کر کے کیا کریں، میرا استقبال کریں۔ یہ بندے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اگر یہ کنٹرول کر دیا جائے گا تو وہ جب بیٹھا رہے گا تو اس کو برا نہیں لگے گا، کیوں، اسے معلوم ہوگا کہ صاحب یہ شریعت پر عمل کر رہا ہے۔ چونکہ اگر یہ متکبر ہوگا تو یقینی بات ہے کہ بیٹھے ہوئے کو قطعی پسند نہیں کرے گا، اور پھر اب اس کے بعد اس پر ریئیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اب دوسری شکل آفیسرز کی ہے جو ہمارے پاس سیکولر ملک ہے، وہاں پر اگر مجبوری درجے میں کوئی کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک ان کا اصول ہے، تو پھر ایسی شکل میں کیا ہے، کھڑا ہوا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ جو آفیسرز ہے اس کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ کھڑے ہوں تبھی میرا احترام ہے۔ اگر وہ جانتا ہے کہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، یا جیسے ملٹری میں ہے ضوابط ہیں، اس بنیاد پر اگر وہ کھڑا ہو رہا ہے کوئی بندہ، ٹھیک ہے، اور یہ نیت کر رہا ہے بھائی کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اصول برقرار رہے، لیکن تکبر کی بنیاد پر کہ میرا احترام یہی کھڑے ہوں، یہ قطعی جائز نہیں۔ اور اگر اسلامی حکومت ہے تو چاہے جتنا بڑا آفیسر ہو، بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ توقع رکھے، ایکسپیکٹ کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی کے اندر اگر کوئی چیز موجود نہیں ہے اور آپ وہ بات کہتے ہیں تو پروردگار عالم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت میں ایسے دو زخیوں کے ساتھ رکھے گا جو پیپ کی جگہ ہوگی۔ یہ کیا ہے، من قال فی مومن ما لیس فیہ، کسی آدمی نے مومن کے لیے کوئی ایسی بات کی، جیسے ایک طبقہ کہتا ہے کہ صاحب آپ رسول کو نہیں مانتے، یا ایک کہتا ہے کہ صاحب فلاں صاحب صحابی کو نہیں مانتے ہیں، یا فلاں صاحب کے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، مثلا حضور کو ہم نہیں مانتے، ایک کہہ رہا ہے بندہ، میں دلیل پہ دلیل دے رہا ہوں، میں حضور کو مانتا ہوں، کتابوں کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے، روایتوں کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے،
کہ میں حضور کو مانتا ہوں، اس کے باوجود آپ نے طے کر رکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نہیں مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص قیامت میں ایسی جگہ پر ہوگا کہ جہاں پر 30 کا ایریا ہو گیا اور 2 دوزخیوں کے ساتھ ہوگا۔ اس بات کو یاد رکھیں، کسی کی تقریر یا کسی کی تحریر کی بنیاد پر کسی پر فتویٰ نہیں دینا چاہیے کبھی بھی۔ مثال کے طور پر کسی کی بات ایک آ گئی، آپ اس سے ڈائریکٹ جا کر کے پوچھیں آپ کا یہی عقیدہ ہے جو آپ نے کہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے ایک بڑا ہنگامہ کر دینا۔ ہوتا کیا ہے، جو آدمی بہت باتیں کرتا ہے، بہت تقریریں کرتا ہے، ایسی زبانیں کبھی ادھر ادھر کیا ہوتی ہے، پلٹ جاتی ہیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس سے اس مسئلے کو پوچھیں کہ بابو یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہی آپ کا عقیدہ ہے؟ اگر اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ عقیدہ ہے تو حقیقت میں یہ اس کا اصل بات ہوئی۔ یا کسی کے تحریر میں کوئی جملہ نظر آیا، اب دیوبند کے علماء پر جتنے لوگوں پر کفر کا فتویٰ ہے، تقریباً 17-18 بڑے مولویوں پر، رشید احمد گنگوئی ہیں، قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ، محتان بھی ہیں، مولانا خلیل احمد صاحب، ان سب کے اوپر کیا ہے، کفر کا فتویٰ ہے۔ اچھا، وہ موجود ہیں جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ لگایا، آپ ایک مرتبہ زحمت گوارا کرتے کہ ان کو لکھتے کہ بھئی اس عبارت سے ہم آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ وضاحت بھی کر دی گئی، اس کے باوجود کہہ رہے نہیں صاحب وہ کافر ہے۔ یہ جو بات کہی جا رہی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، اور کسی مومن کے لیے اس قسم کی بات کرنا وہ تو اس سے بڑا گناہ ہے۔ جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور پھر مسجد میں آ کر کے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لہذا یہ جو ہم مطلب گھروں میں بھی ہوتا ہے، کسی کو اور اندازہ اگر ہو جائے کہ نہیں یہ بات تو ہے ہی نہیں، اس کے باوجود ہم کو یہ بدنام کرنے کے لیے بات کہنا ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے۔ ایک تو ہے غیبت ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے اور اگر کہہ دی جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فقط بہت اب تو تم نے اس کے اوپر بہتان رکھا، الزام رکھا، اب غیبت سے بھی بڑا کیا ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا۔ لہذا یہ جو ہمارے اندر کیفیت ہے، یہ ایک اچھے سوسائٹی کی کیفیت نہیں ہے۔ کسی کے اندر اگر کوئی برائی ہے بھی تو سب سے پہلے اس سے خود ملنا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ یہ ہم آپ کے بارے میں یہ جانتے ہیں، آپ کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے لوگ، آپ کو معلوم ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے، ایسے ایسے فتوے دیے ہیں کہ کوئی آدمی بچا نہیں ہے کافر ہونے سے۔ ایک مرتبہ پاکستان ہندوستان ابھی آزاد نہیں ہوا تھا تو ایک پرتاپ پرچہ نکلتا تھا، تو اس نے ایک مرتبہ ہیڈنگ لگا دیا کہ سارے مسلمان کافر ہیں، ہیڈنگ لگائی سارے مسلمان کافر ہیں۔ تو مسلمانوں نے اس کے اوپر کیس کر دیا، لاہور میں مقدمہ چلا، جب عدالت میں پہنچا، انگریز جج تھا تو پوچھا کہ صاحب آپ نے ایسا کیوں لکھا؟